کیونکہ ایک طرف جب فلسطین میں ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے سروں سے چادریں کھینچی جا رہی ہوں، جب دشمن ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تاتار کر رہا ہو، ہماری عزتوں کو سرے عام پامال کر رہا ہو، اور دوسری طرف ہم 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منا کر اپنی عزت اور غیرت کا جنازہ نکال رہے ہوں، تو مجھے بتائیے کہ ایسے میں کیا محض غیروں کو کوستے رہنے سے کبھی ہمارے مسائل کا حل نکل پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ یہ مختصر سا پیغام اسپیشلی ہماری یوتھ کے نام۔ عظیم فاتح القدس حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے ایک موقع پر یہ تاریخ ساز جملہ ادا کیا تھا کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس قوم کے نوجوانوں میں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلا دو۔ بدقسمتی سے آج پوری مسلم امہ کو در حقیقت اسی قسم کے حالات کا سامنا ہے، اور اس افسوسناک صورتحال میں فقیر نے چاہا کہ اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہوا جائے اور انہیں اس دلدل کے بارے میں باخبر کیا جائے، آگاہ کیا جائے کہ جس میں وہ تیزی سے دھستے چلے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، کیونکہ ایک طرف جب فلسطین میں ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے سروں سے چادریں کھینچی جا رہی ہوں، جب دشمن ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تاتار کر رہا ہو، ہماری عزتوں کو سرے عام پامال کر رہا ہو، اور دوسری طرف ہم 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منا کر اپنی عزت اور غیرت کا جنازہ نکال رہے ہوں، تو مجھے بتائیے کہ ایسے میں کیا محض غیروں کو کوستے رہنے سے کبھی ہمارے مسائل کا حل نکل پائے گا؟ یا پھر وہ وقت آ پہنچا ہے کہ جب ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے جرائم سے توبہ کر کے اپنے راستے کو بدلنے کا آغاز کرنا ہوگا؟ یہاں پر مجھے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا ایک اور تاریخ ساز قول یاد آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب مسلمان اپنے شہداء اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھلانا شروع کر دیں تو سمجھ لینا کہ ان کی تقدیر میں کفار کی غلامی لکھی جا چکی ہے۔ در حقیقت آج ہم غلامی ہی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ سرے عام درندگی روا رکھی جا رہی ہے، اور ہم ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم غلام نہ ہوتے تو کیا دشمن کو اتنی ہمت ہوتی کہ وہ ہمارے فلسطینی مسلمانوں بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ اس درجے کا ظلم روا رکھتا؟ آخر وہ وقت کب آئے گا کہ جب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکنا شروع کریں گے، اپنی ذات سے تبدیلی کا آغاز کریں گے؟ آخر ہم زوال کی اور کون سی داستان رقم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم ظلم کی اور کون سی وادی میں داخل ہونا چاہتے ہیں کہ جب ہمیں احساس ہوگا، جب حالات ہمیں جھنجھوڑیں گے؟ آخر وہ وقت کب آئے گا کہ جب ہم فحاشی اور بے حیائی کی دلدل سے باہر جھانکنا شروع کریں گے؟ حضرت علامہ اقبال مفکر اسلام نے ایک ہی شعر میں قوموں کی زندگی کے احوال کو یوں سمو دیا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ یعنی مفکر اسلام علامہ اقبال کے نزدیک مسلمان قوم جب تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا رہی، اور جب تک مسلمان قوم نے جد و جہد اور سٹرگل کے راستے پر اپنا سفر جاری رکھا، تب تک مسلمانوں کو دنیا میں عظمت ملی رہی، مسلمان دنیا پر حکمرانی کرتے رہے۔ مگر جب مسلمانوں نے شمشیر و سنا کو چھوڑ کر طاؤس و رباب آخر کے ذریعے فحاشی، عیاشی اور عریانی کو اپنا شیوا بنا لیا، اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، تب سے مسلمان زوال کی پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، وہ وقت آ پہنچا ہے کہ جب ہمیں فحاشی اور بے حیائی کو نو کہنا ہوگا،
ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے لیے خود کو سنجیدہ کرنا ہوگا، چونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو ہم اپنے فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو روئیں اور دوسری طرف ہم فحاشی اور عریانی کو اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس انداز سے سوچنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگ جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا ہمیں صاحب گنبد خضراء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے صدائیں نہیں آ رہی؟ خود سوچئے، کبھی تنہائی میں اپنے آپ پر نظر کیجئے اور توجہ کیجئے اور سوچئے کہ کیا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے موجودہ حالات سے مطمئن ہوں گے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے کردار اور ہماری شخصیات سے خوش ہوں گے؟ سو آئیے آج سے ہم اپنے راستے کو بدلنے کا آغاز کریں اور اس بات کا عہد کریں کہ اب سے ہم بے حیائی اور فحاشی کے راستے کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے حصول کے لیے راہ ہدایت پر استقامت سے چلنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، اللہ رب العزت سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اگلی نشست تک کے لیے مجھ فقیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔